اللہ جب کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی تسبیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ جب اپنی کسی بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ ویسے تو سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے اور پھر انہیں مختلف انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندی کو توفتاً عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیوں کو حل فرما دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہارا عزت و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہگاروں کا رونا اور آہ بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب اللہ اپنے کسی بندی یا بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندی یا بندے کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے، جنت کو حاصل کرنے کی طرف دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا۔ تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنا خاص کرم و فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ کی کوئی بھی دعا جو آپ کو آسان لگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ماہ رجب کے مہینے میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کو خوش کریں۔ حضرت امام قناطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں یومیہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے اس شخص کے لیے جو ماہ رجب میں روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ کہنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ 1000 مرتبہ کہنا ہے، پورے مہینے میں ایک دن میں نہیں، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ذکر کرتے ہوئے لب نہیں مل رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کا ورد کر رہے ہوتے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں، سامنے والوں کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب میں حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو مزید 4 وظیفے بتائیں گے۔ ماہ رجب کے ہر دن اللہ پاک کے افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ
मरतबा ये कहा, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि तौबतन अब्दि ज़ालिम लिनफ्सिही ला यमलिकु लिनफ्सिही मौतन वला हयातन वला नशूरा। तो अल्लाह पाक उस पर मुकर्रर दोनों फरिश्तों को फरमाएगा कि उसके गुनाहों का सहीफा मटा डालो। तो आपने पूरी कोशिश करके पूरे महीने में किसी भी दिन किसी भी टाइम सिर्फ 7 मरतबा इन कलमात को पढ़ लेना है। इसी तरह जब शौबान आए तो फिर शौबान के महीने में किसी भी टाइम किसी भी दिन इन्हीं कलमात को 7 मरतबा पढ़ लीजिएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक से हमें इसकी बरकत जरूर मिलेंगी। हमें और क्या चाहिए, इसकी बरकत से गुनाहों का सहीफा ही मिटा दिया जाएगा। माह रजब का तीसरा वजीफा भी सुन लेते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस सवाब से महरूम न रहे। अगर वो पढ़ेंगे उन्हें सवाब मिलेगा तो आपको भी इस चीज का अजर मिलेगा और आखिरत में आपकी नेकियों का पलड़ा भारी रहेगा। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक ये अमल पहुँचे ताकि वो माह रजब और शौबान के बाबरकत महीने को फजूलियात की नजर ना कर दें बल्कि अल्लाह पाक को राजी करने में लगाएं। नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, कुरान पाक पढ़ें, जिक्र अल्लाह करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और सदका दें। तो जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दीजिए। हजरत अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह रजब और शौबान में बहुत इस्तिग़फ़ार करें। जो शख्स माह रजब और शौबान में 3000 मरतबा इस तरह से इस्तिग़फ़ार पढ़े तो वो बख्श दिया जाएगा। इस तरह से पढ़ना है वही सीगा है जो कि हमने ऊपर बयान किया है। इस इस्तिग़फ़ार को आपने 3000 मरतबा पढ़ना है। पूरे 2 महीने हैं आपके पास, 60 दिनों में सिर्फ 3000 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा कर आपको बख्श देगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माह रजब और शौबान की ज्यादा से ज्यादा बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और रमजान मुबारक की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अस्तगफिरुल्लाह जरूर टाइप करें।